بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیا حال ہیں؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج ایک نہایت ہی زبردست اور شاندار معلوماتی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے گوٹ فارمنگ میں ہونے والے نقصانات اور ان کی وجوہات۔ دوستو، گوٹ فارمنگ میں نقصان کی سب سے پہلی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم بکریاں لے لیتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے گوٹ فارمنگ کرنی ہے۔ اس کی ڈائریکشنز کیا ہیں، اس سے ہم نے ریزلٹس کیا لینے ہیں، اس کے بارے میں ہمیں کوئی معلومات نہیں ہوتی۔ دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ کوئی بھی کاروبار شروع کرنے سے پہلے ایک کیلکولیشن ہوتی ہے کہ میں اس میں کیا خرچ کروں گا، اس کی آپریشنل کاسٹ کیا ہوگی اور اس میں مجھے کتنا پروفٹ ملے گا۔ یہ جو کیلکولیشن ہوتی ہے یہ عام طور پر ہمارا فارمر نہیں کر پاتا۔ اس کے علاوہ جو آنکھیں کاروبار کرنے کے بعد کھلتی ہیں وہ کاروبار کرنے سے پہلے کھلنی چاہیے۔ پہلے سے پتہ ہونا چاہیے کہ اس کاروبار میں کون کون سے مسائل آئیں گے اور ان کا حل کیسے کرنا ہے۔ گوٹ فارمنگ میں ناکامی کی بڑی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ہم اسے سیکھے بغیر ہی گوٹ فارمنگ سٹارٹ کر دیتے ہیں اور اس کے بعد ہمیں مختلف قسم کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور بعد میں ہم کہتے ہیں کہ گوٹ فارمنگ نقصان ہے، یہ کاروبار نہیں کرنا چاہیے۔ حالانکہ ایسا بالکل نہیں ہے۔ گوٹ فارمنگ ایک اچھا منافع بخش کاروبار ہے۔ ہم صرف اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کی وجہ سے اسے نقصان دہ بنا لیتے ہیں۔ اگر ہم یہ کاروبار سٹارٹ کرنے سے پہلے گوٹ فارمنگ کو سیکھ لیں، سمجھ لیں، تو اس میں آنے والے نقصانات سے کافی حد تک بچا جا سکتا ہے۔ دوستو، گوٹ فارمنگ کی ناکامی کی ایک اور بڑی وجہ غلط بریڈ کا انتخاب ہوتا ہے۔ ہمیں اپنی ڈائریکشنز کا ہی نہیں پتہ ہوتا کہ ہم گوٹ فارمنگ کس مقصد کے لیے کر رہے ہیں۔ آیا ہم میٹ پرپز کے لیے کر رہے ہیں یا ملک پرپز کے لیے کر رہے ہیں؟ تو ہمیں چاہیے کہ ہم سب سے پہلے اپنی ڈائریکشن سیٹ کر لیں، اس کے بعد گوٹ فارمنگ سٹارٹ کریں۔ بریڈ کا انتخاب کرتے وقت ہمارے فارمرز کو یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ کون سے علاقے میں کون سی بریڈ رکھنا صحیح ہے۔ یہ بات میں نے اکثر دیکھی ہے کہ کشمیر سائڈ پہ لوگوں نے فارمنگ سٹارٹ کی ہے اور انہوں نے جس بریڈ کا انتخاب کیا ہے وہ راجن پوری بریڈ کا انتخاب کیا ہے۔ اب اتنے شدت والے موسم میں راجن پوری بریڈ کیسے سروائیو کرے گی اور کیسے گوٹ فارمنگ ان کے لیے ایک پروفیٹیبل بزنس بنے گا؟ اس کے علاوہ جانور کی خریداری کے وقت بھی فارمر کو کئی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مثلاً جانور کے نیچے دودھ کتنا ہے، اس کی صحت کیسی ہے، یہ چیزیں فارمر کو نہیں پتہ ہوتی۔ اس کے علاوہ دھوکہ دہی بھی اس میں انوالو ہوتی ہے اور فارمر کسی طرح سے ایک جانور کی خریداری کر لیتا ہے۔ اس کے علاوہ گوٹ فارمنگ کی ناکامی کی ایک اور بڑی وجہ وہ یہ ہے کہ بھلے آپ جانور کی ایک دن کی خوراک مس کر دیں لیکن اس کی ویکسینیشن کو مس نہ کریں۔ ہمارے ہاں ایک عام سا تاثر یہ پایا جاتا ہے کہ اگر ہم ویکسینیشن نہیں کریں گے تو خیر ہے، لیکن یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ گوٹ فارمنگ کی کامیابی کا راز ویکسینیشن ہی ہے۔ اگر آپ نے ویکسینیشن ٹائمنگ پہ کر دی تو انشاءاللہ آپ کے جانوروں میں کوئی بھی اس قسم کی بیماری دیکھنے کو نہیں ملے گی۔ اس کے بعد جو چھوٹے بچے پیدا ہوتے ہیں
ہم ان کی مورٹیلٹی کو کنٹرول نہیں کر پاتے، اور وہ ہم اسی لیے نہیں کر پاتے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ان کی صحت کے لیے کون کون سی چیزیں ضروری ہیں، کون کون سی غذائیں بچے کے لیے ضروری ہیں۔ تو یہ کچھ غلطیاں ہیں جو ہمارا فارمر کرتا ہے، اور ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اسے نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور پھر وہ کہتا ہے کہ گوٹ فارمنگ جو ہے یہ ایک نقصان دہ کاروبار ہے، جبکہ اسے یہ نہیں پتہ ہوتا کہ وہ جتنا بھی نقصان کر رہا ہے وہ صرف اور صرف اپنی ہی غلطیوں کی وجہ سے کر رہا ہے۔ دوستو، اس ویڈیو کے بنانے کا مقصد فارمرز کی آگاہی کرنا ہے۔ اگر ہم گوٹ فارمنگ سٹارٹ کرنے سے پہلے گوٹ فارمنگ کو سیکھ لیں تو انشاءاللہ ہمیں بہت سے مسائل جن کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے ہم ان سے بچ سکیں گے۔ دوسری بات یہ کہ جب آپ گوٹ فارمنگ سیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ کے جانور کی غذائی ضروریات ہیں کیا، بکری کی ڈیفرنٹ سٹیجز کون کون سی ہیں۔ بکری جب پریگننٹ نہیں ہوتی تو اس کی غذائی ضروریات کچھ اور ہوتی ہیں، لیکن جب وہ پریگننٹ ہو جاتی ہے تو اس کی ضروریات تبدیل ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح جب وہ پریگننسی کے لاسٹ سٹیجز میں پہنچتی ہے تو اس کی غذائی ضروریات مزید تبدیل ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد اگر اس نے ایک بچہ دیا ہے تو اس کی غذائی ضروریات مزید تبدیل ہوتی جائیں گی۔ تو یہ تمام غذائی ضروریات کے تبدیل ہونے کا آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ صرف جانور لے کے رکھ دینا اور اسے چارہ دیتے رہنا گوٹ فارمنگ ہرگز نہیں ہے۔ تو یہ باتیں ہمارے فارمرز کو سیکھنی چاہیے کہ بکری کے کون کون سے سٹیجز ہوتے ہیں اور ہر سٹیج کی کیا کیا ریکوائرمنٹ ہوتی ہے۔ یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ بکری کے نیچے دودھ کتنا ہے، اور اگر نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے، اگر نہیں ہے تو اسے کیسے پورا کرنا ہے۔ پھر جب جیسے جیسے بچہ بڑا ہوگا اس کی غذائی ضروریات ویسے ویسے تبدیل ہوتی جائیں گی۔ تو یہ ساری چیزیں جب ہمارا فارمر سیکھے گا تو انشاءاللہ تعالی جو ایک ہمارے ملک میں یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ گوٹ فارمنگ ایک منافع بخش کاروبار نہیں ہے، تو یہ تاثر بھی آہستہ آہستہ ختم ہوتا چلا جائے گا۔ اس کے علاوہ بچوں کی مورٹیلٹی یہ ایک بڑا مسئلہ ہے، تو اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بچوں کی مورٹیلٹی کیوں ہو رہی ہے۔ بچوں کی مورٹیلٹی اس لیے ہو رہی ہے کہ انہیں ٹھیک سے دودھ نہیں مل رہا، اور دودھ کیوں نہیں مل رہا؟ کیونکہ ان کی ماں کی غذائی ضروریات پوری نہیں ہو رہی۔ اور ماں کی غذائی ضروریات کیوں پوری نہیں ہو رہی؟ وہ اس لیے نہیں ہو رہی کہ ہمارے فارمر کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کی غذائی ضروریات ہیں کیا۔ لہٰذا ان تمام باتوں کا ہمیں پہلے علم ہونا چاہیے۔ جب ہمیں ان باتوں کا علم ہوگا تو اس کے بعد آنے والے تمام مسائل کم ہوتے چلے جائیں گے۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو، امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ایک نئی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔